اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ جس طرح انسان جسم بیمار پڑتے ہیں، اسی طرح انسانی قلوب بھی بیمار پڑتے ہیں۔ جسمانی امراض کا علاج دلوں کے امراض سے بہت آسان ہوتا ہے۔ دلوں کو لاحق ہونے والے سب سے خطرناک مرض کبر و غرور کا مرض ہے، یعنی انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی تعلیمی ڈگریوں کی وجہ سے، یا اپنی جاب اور بزنس کی وجہ سے۔ اور یہ کبر و غرور وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی شخصی امتیازات نہیں ہوتے۔ یہ کبر و غرور کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر و غرور ہوگا۔ صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے اندر ذرا بھی غرور کا شائبہ محسوس کرتے تھے، فوراً اس کے علاج میں لگ جاتے تھے۔ صحابی جلیل عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے۔ ان سے کہا گیا، کیا اللہ نے آپ کو اس سے بے نیاز نہیں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے اندر سے کبر و غرور کو کچل دینا چاہتا ہوں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر پلٹا اور تکبر میں جا پڑا۔ بڑا فرق ہوتا ہے اس شخص کے درمیان جو کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے اندر خاکساری پائی جاتی ہے، اور اس شخص کے درمیان جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور ساتھ ہی تکبر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ تم سے کہتا ہے، میرے لیے دعا کرو، میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا تھا، شیطان نے دل میں غلط وسوسے ڈال دیے تھے اور میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا۔ وہیں دوسرا شخص گناہ کرتا ہے اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے اور تم سے کچھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ یہی تو زندگی کا ہے، جتنا عیش کر سکو کر لو۔ پہلے شخص کا اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا مسئلہ اس کی جسمانی اعضاء کے ساتھ ہے، لیکن دوسرا شخص کا اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے دل کا مسئلہ ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے تھے، جو خواہشات کے چکر میں گناہ کرے اس کے سلسلے میں خیر کی امید رکھو، لیکن جو غرور اور تکبر کے نشے میں گناہ کرے اس کے سلسلے میں ڈرو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نافرمانی خواہشات کے سبب تھی، اس لیے ان کا گناہ معاف کر دیا گیا، جبکہ ابلیس نے تکبر اور غرور میں آ کر معیشت کا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے اس پر لعنت ہوئی۔